بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جہاں تک یاد ہے تو نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن کا، نماز، آخری 10 صورتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے گھر میں سیکھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ہم مدرسے میں گئے تھے، مدرسے میں داخلہ لیا تھا۔ اسی طرح جو شروع کے 1 2 3 ہے، 1 2 3 ہے، ABC ہے، یہ سب ہمیں گھر میں پڑھایا اور سکھایا گیا۔ آج کل بچہ جیسی تھوڑی سی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے تو نورانی قاعدہ پکڑا کے اس کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے، اور یا اتنا بڑا بیگ اور بستہ اس کو خرید کر دے دیا جاتا ہے اور اس کو پلے گروپ میں داخل کروا دیا جاتا ہے۔ یا جو سرکاری اسکولز ہوتے ہیں اس میں تو پلے گروپ نہیں ہوتا، ایک کلاس ہوتی ہے جس کو پبلک اسکولز میں پلے گروپ کہا جاتا ہے، سرکاری اسکول میں اس کا کوئی بھی نام نہیں ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہوتا، بس سارا دن بچے لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور روتے رہتے ہیں، اور یعنی اکثر اساتذہ بھی تنگ آ کر 1 2 گھنٹے بعد ان کو چھٹی دے دیتے۔ تو یہ ایک بہت یعنی بڑی ہماری ایک کمی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ شروع میں گھر میں اگر آپ بچے کو پڑھائیں گے تو وہ انتہائی کم وقت میں پڑھ لے گا، نورانی قاعدہ بھی جلدی پڑھ لے گا اور ناظرہ قرآن بھی جلدی پڑھ لے گا۔ اگر آپ مدرسے میں ان کو بھیجیں گے تو ایک تو جو استاد ہے وہ اتنا وقت نہیں دے سکتا اس کو، 50 60 طلباء اسٹوڈنٹس اس کے پاس ہوتے ہیں بچے، تو 50 60 کو 1.5 2 گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں وہ کیسے سبق صحیح طرح سے پڑھا سکتا ہے اور اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے نہ وہ صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے، استاد بھی مجبوراً پھر ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، حالانکہ ڈنڈا جو ہے یہ انتہائی وہ شارٹ کٹ ہے جس سے بالکل بچے کی تربیت تو نہیں لیکن اس کے بگڑنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہماری اسکول وغیرہ کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اسکول تو ویسی بھی اگر ہم پرائیویٹ اسکولز کو دیکھیں تو وہ ایک کاروبار ہے پیسے کمانے کے لیے، تعلیم کے لیے، یعنی پاکستان میں اگر 1000 اسکولوں میں کوئی ایک اسکول اس نیت سے بنا ہو کہ تعلیم یافتہ بن جائے ہمارا ملک تو ایسا ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایک کاروبار ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کی جو پڑھائی ہے اس کا حق آپ ادا کریں، بچوں کی تربیت جو ہے اس کا حق ادا کریں۔ ابھی مدرسے میں پچھلے دن ایک بابا جی آئے، اپنے پوتے کو لے اپنے ساتھ، تو کہا کہ قاری صاحب اس کو پڑھا دیں۔ میں نے اس کو الف باتا کہا کہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ رہا تھا، تو اس کے دادا جی کہنے لگے کہ یہ گھر میں بہت اچھی طرح پڑھتا ہے لیکن پتہ نہیں آپ کے سامنے کیوں نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا بابا جی میرے پاس کیوں لے آئے جب یہ گھر میں پڑھتا ہے؟ میرے پاس تو اس بچے کو آپ لے آئیں جو گھر میں نہیں پڑھتا۔ جب یہ گھر میں اچھی طرح سے پڑھتا ہے تو آپ کیوں پھر یعنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ کیا کریں۔ بچے پیدا کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، لیکن بچوں کی تربیت جو ہے یہ فرض ہے۔ اور اسی طرح اسکول وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، اسکول ہم نے بھیج دیا کہ اس کی تربیت اسکول والوں کے ذمے ہے، اور اسکول والے پچھلے دن ایک بچہ آیا، کہا کہ اسکول سے مجھے نکالا گیا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، آپ میرے ساتھ چلے جائیں۔ میں چلا گیا تو پرنسپل وغیرہ جو تھے ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ آپ نے کیوں ان کو نکالا ہے اسکول سے؟ کہا کہ یہ حرکات ہیں اس کے اس لیے نکالا۔ تو میں نے کہا یہ تو تربیت کے لیے آیا ہے، ان کو آپ سمجھائیں یا آپ ماریں چلے سمجھانے کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ آپ تو مغز اپنا کھپا نہیں سکتے نا، آپ کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے نہ وہ خرچ کرنے کے لیے، اتنا آپ کے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا بڑا لیٹر آیا ہے بورڈ کی انتظامیہ کی طرف سے کہ بچے کو ماریں گے تو یہ اتنا جرمانہ ہوگا، اتنا قید ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ بچے کا کیا بنے گا؟ گھر والے جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں کہ اسکول میں اس کا کچھ بن جائے گا، اور اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، گھر سے ان کو خراب کر کے بھیجا ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے، بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ باتیں تو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ جب ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہیں ہے تو کوئی دوسرا بندہ کیا سوچے گا کسی دوسرے کے پرائے بچے کے بارے میں؟ تو اسی لیے خدا را اپنے بچوں کو آپ گھر میں ہی شروع سے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کا گود ہے۔ ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں وہ سارے کامیاب ہیں،
یعنی دنیا کے لحاظ سے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ، اور اس کے جو والد صاحب ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں. کہا میں بچوں کو بٹھا دیتا تھا اور ان کو کہا کہ کتاب اٹھا لو، ایک چیپٹر میں اس کو ایک باب کے اس میں آپ سے سوالات پوچھوں گا، پھر میں ان کو گھنٹے بعد کہتا کہ آ جاؤ سناؤ. وہ مجھے سناتے تھے، میں کتاب پکڑ کے سنتا تھا. کہا قسم سے مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا پڑھ رہے، ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن آخر میں کبھی کبھی ایک دو ڈنڈے لگا لیتا تھا ان کو. اس لیے بچوں کے دل میں ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، اور ان کے بچے جو ہیں وہ کامیاب ہیں آج. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہیں وہ وقت دیں. اچھے خاصے تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ ٹیوشن کے لیے بچوں کو بھیج رہے ہیں. آپ نے کیوں تعلیم حاصل کیا ہے؟ نوکری کے لیے. یہ تو انتہائی ایک گری ہوئی سوچ ہے کہ نوکری کے لیے ہم تعلیم حاصل کریں. تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ ہم خود بھی یعنی ہمیں فائدہ ہو اور ہم کم از کم اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کر سکیں. تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اسکول سے وہ آتے ہیں، جیسی چھٹی ہوتی ہے کھانا وغیرہ کھا لیا، تھوڑی دیر آرام کیا یا نہیں کیا، جو آرام کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ موبائل اور پب جی، یہ تو ہر گھر میں اور ہر موبائل میں. تو والدین بھی جان چھڑانے کے لیے موبائل پکڑا دیتے ہیں. پھر تھوڑا یعنی عصر کے قریب جاؤ مدرسے چلے جاؤ، مدرسے چلے جاتے ہیں، جیسے عصر کو چھٹی ہوتی ہے تو فوراً چلو بھائی بستہ لے لو، بیگ لے لو، ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ. ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں اور مغرب عشاء کو آ جاتے ہیں، تھوڑا سا پھر موبائل دے کر پب جی وغیرہ یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے، سو گئے. کیا تربیت ہوگی اس بچے کی؟ اسی لیے اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بے ضرور آپ سے آپ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ نعمت کے بارے میں، اور بچے جو ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں قیامت کے روز ضرور بے ضرور آپ سے سوال ہوگا اور آپ سے پوچھ ہوگی. اسی لیے اپنے بچوں کو وقت دیں. بچہ جو ہے، علماء فرماتے کہ 5 منٹ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ باپ یا والدین اپنے بچے کو خود سے جدا کریں. ان کو اب بنیادی باتیں جتنی بھی ہیں وہ خود سکھائیں ان کو. تو کل اگر کوئی اللہ نہ کرے غلط قدم ہمارا بچہ اٹھاتا ہے یا معاشرے کا ایک ناکام فرد بنتا ہے، تو اس کا سارا وبال جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے اوپر ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.